بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اپنے کسی دوست سے ملنے کے لیے، کسی رشتہ دار سے ملاقات کرنے کے لیے ہم اس کے گھر جاتے ہیں تو اس کو انفارم کرتے ہیں، اور اس کے گھر میں انٹر ہونے سے پہلے ہم اجازت لیتے ہیں، اور یہی شریعت کا حکم بھی ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا۔ اے ایمان والو، جب تم اپنے گھروں کے علاوہ دوسرے گھروں میں داخل ہو، اندر جاؤ، تو اس وقت تک اندر نہ جاؤ جب تک تم اجازت نہ لے لو اور جب تک تم سلام نہ کر لو۔ ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، امید ہے کہ تم خیال رکھو گے۔ تو اجازت لے کے اندر جانا، انفارم کر کے اس کے گھر میں داخل ہونا، یہ ایک بڑا خوبصورت سا شریعت کا حکم ہے۔ تو ہم اجازت لے کے جا رہے ہیں تو کیسے اجازت لینی چاہیے، اس سلسلے میں شریعت کی ہدایتیں کیا ہیں، اسلامک گائیڈ لائنز کیا ہے، اجازت لینے کے سلسلے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقے ہمیں بتائیں گے۔ ہم آج کی ویڈیو میں یہی ٹاپک انشاءاللہ ڈسکس کرنے کی کوشش کریں۔ تو ہم کسی کے گھر میں انٹر ہو رہے ہیں، داخل ہونا چاہتے ہیں، اپنے کسی دوست رشتہ دار کے پاس جا رہے ہیں، تو سب سے پہلی بات یہ ہے، سب سے پہلی ہدایت یہ ہے کہ مناسب وقت کا انتخاب کریں۔ مناسب وقت کے انتخاب کا مطلب یہ ہے کہ جس سے ملاقات کے لیے، جس سے ملنے کے لیے ہم جا رہے ہیں، ان کے کام کاج کے بارے میں، ان کی ڈیوٹی کے بارے میں معلوم کر لیں کہ وہ کام کس وقت کرتے ہیں، ان کے آرام کا وقت کون سا ہے، پڑھنے کا وقت کون سا ہے، وہ ملاقات کرنے کے لیے کس ٹائم پہ اویلیبل رہتے ہیں، یہ ساری تفصیلات معلوم کر کے ہم ان سے ملاقات کرنے کے لیے جائیں گے۔ ان کے گھر میں ہم یہ ساری ڈیٹیلز معلوم کر کے ملنے کے لیے جائیں گے، تو پھر ہماری یہ ملاقات ایک خوبصورت ملاقات ہو سکتی ہے۔ بے وقت جا کے ہم ان کو ڈسٹرب کر دیں گے، بے وقت جا کے ہم ان سے ملنے کی کوشش کریں گے، تو خود ان کو بھی زحمت ہوگی اور ہم بھی سنت کے، شریعت کے خلاف عمل کرنے والے بنے۔ تو سب سے پہلی ہدایت یہ ہے کہ صحیح ٹائم کا سلیکشن کیا جائے، صحیح ٹائم ملاقات کے لیے، ملنے کے لیے چوز کیا جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اجازت لینے سے پہلے سلام کرنا۔ عموماً ہم جاتے ہیں تو پہلے اپنا انٹروڈکشن کرا دیتے ہیں، تعارف کرا دیتے ہیں، ساری باتیں ہو جاتی ہیں، پھر سلام یاد آتا ہے۔ اندر جانے کے بعد سلام یاد آتا ہے۔ صحیح ادب یہ ہے، صحیح طریقہ یہ ہے کہ اجازت لینے سے پہلے سلام کیا جائے، یعنی جیسے کہ ہم نوک کر رہے ہیں اور جیسے کہ ہم بیل بجا رہے ہیں، اندر سے پوچھا جائے کون ہے تو سب سے پہلے سلام کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ادب بھی سکھلایا ہے۔ ابو داود کی روایت ہے، کوئی بھی شخص آپ علیہ السلام کے پاس ملاقات کے لیے آتا، ملنے کے لیے آتا، اور اگر اس کی ملاقات کا، ملنے کا، اجازت لینے کا طریقہ صحیح نہیں ہوتا تو آپ علیہ السلام اپنے خادم کو بھیجتے، طریقہ بتلاتے اور ارشاد فرماتے کہ پہلے ان کو سلام کرنے کی ہدایت، تو پہلے کہو کہ سلام کرو، اس کے بعد پھر اندر آنے کی اجازت لو۔ تو یہ دوسری ہدایت ہے، دوسرا ادب ہے کہ سب سے پہلے سلام کیا جائے۔ اور تیسرے نمبر پر اجازت لے رہے ہیں تو کتنے مرتبہ ہمیں اجازت لینی چاہیے، کتنی مرتبہ ہمیں نوک کرنا چاہیے، کتنی مرتبہ ہمیں بیل بجانی چاہیے۔ ہم جاتے ہیں تو کنٹینیو اور مستقل ڈور بجانا، ڈور پہ نوک کرنا شروع کر دیتے ہیں، بیل پہ ہم نے اپنی انگلی رکھ دی تو ہٹانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ جب تک اندر سے جواب نہیں آتا ہم مستقل ہٹ دھرموں کی طرح وہاں ٹھہرے رہتے ہیں، ڈور بھی نوک کیا جا رہا ہے، بیل بھی بجائی جا رہی ہے۔
آواز بھی لگائی جا رہی ہے، یہ طریقہ مناسب نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایت دی ہے کہ 3 مرتبہ اجازت لینی چاہیے، جس طریقے سے بھی ہم لے رہے ہیں۔ اگر ڈور ناک کیا جا رہا ہے تو تھوڑے سے وقفے کے ساتھ 3 مرتبہ ہم ڈور کو ناک کریں، 3 مرتبہ بیل بجائیں، 3 مرتبہ آواز دیں، جو بھی کریں تھوڑے تھوڑے وقفے کے ساتھ، بالکل کنٹینیو بھی نہیں کرنا ہے، تھوڑے تھوڑے وقفے کے ساتھ ہمیں اجازت لینی چاہیے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر 3 مرتبہ میں اجازت نہیں ملتی فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ، تو پھر واپس آ جانا چاہیے۔ اجازت ملے نہ ملے 3 مرتبہ ہمیں نوک کرنا چاہیے، 3 مرتبہ اجازت لینی چاہیے۔ اگر کوئی جواب آ جاتا ہے، ملاقات کی اجازت دے دی جاتی ہے تو ٹھیک ہے، اگر جواب نہیں آتا تو بھی، اور اگر ملاقات سے ملنے سے انکار کر دیا جاتا ہے تو بھی ہمیں 3 مرتبہ کے بعد واپس آ جانا چاہیے۔ قرآن کریم میں بھی یہ ہدایت دی گئی ہے وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، اگر کہا جائے کہ جاؤ بھائی واپس چلے جاؤ، ملاقات کا وقت نہیں ہے، ہم کسی اور کام میں، کچھ بھی، وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، تو تم واپس ہو جاؤ، یہی تمہارے لیے پاکیزہ طریقہ ہے۔ اجازت کیسے لینا ہے، یہ بھی ایک بڑی اہم بات ہے کہ ہم ڈور پہ اگر نوک کر رہے ہیں تو مستقل کرتے جا رہے ہیں، زور سے کر رہے ہیں، یا اتنی آہستہ سے کر رہے ہیں کہ اندر سنائی ہی نہیں دیتا، تو اجازت کیسے لینا ہے، بیل کیسے مارنی ہے، اور ڈور پہ نوک کیسے کرنا ہے، یہ بھی ایک بڑا اہم ادب ہے، اہم طریقہ ہے۔ اور اس سلسلے میں ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ بہت اونچی آواز سے بھی ہمیں پکارنا نہیں ہے، بالکل زور زور سے نوک کرنا نہیں ہے، مستقل بیل بجانا نہیں ہے، اور نہ بالکل آہستہ سے ہمیں یہ کام کرنا ہے۔ ایک لمٹ میں، درمیانی انداز میں آپ آواز سے پکاریں اور بیل بجائیں اور ایسے ہی ڈور کو نوک کریں، جو بھی کریں درمیانی انداز میں۔ روایت میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دستک دی جاتی تھی، آپ کے دروازوں پر جب نوک کیا جاتا تھا تو بالکل انگلیوں کے ناخنوں سے کیا جاتا تھا، بہت زیادہ زور سے بھی نہیں اور بہت زیادہ ہلکی آواز سے بھی نہیں، اتنی آواز سے جو اندر سنائی دے سکے۔ حضرت امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ کے بارے میں آتا ہے، ایک خاتون آئی مسئلہ پوچھنے کے لیے اور زور زور سے نوک کرنے لگی، دروازہ کھٹکھٹانے لگی۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اندر سے باہر تشریف لائے اور فرمایا کہ ہذا دق الشرطی، کہ یہ تو ایسے کھٹکھٹا رہی ہے جیسے پولیس والے کھٹکھٹاتے ہیں، تو اس طریقے سے اتنی زور سے بھی نہیں کہ اندر والے گھبرا جائیں اور ڈر کے اٹھ کے بیٹھ جائیں، اور اتنی آہستہ سے بھی نہیں کہ ان کو سنائی ہی نہ دے۔ درمیانی آواز سے ہمیں ڈور کو نوک کرنا چاہیے، درمیانی آواز سے اجازت لینی چاہیے۔ اور 5واں طریقہ یہ ہے، 5واں ادب یہ ہے کہ اپنا نام بتائے۔ ہم وہاں جاتے ہیں، کسی ڈور پہ جب دستک دیتے ہیں، بیل بجاتے ہیں، اندر سے ظاہر سی بات ہے کہ سوال کیا جاتا ہے آپ کون ہیں۔ اکثر ہم اپنے گھروں میں جاتے ہیں، دوسرے گھروں میں جاتے ہیں، ہم بولتے ہیں میں ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جواب کو سختی کے ساتھ ناگواری کا اظہار اس جواب کے سلسلے میں فرمایا اور ارشاد فرمایا انا کیا کہ یہ انا انسان کو اپنا تعارف کرانا چاہیے، اپنا نام بولنا چاہیے۔ تو ہم چاہے اپنے گھر پہ جائیں، کسی اور کے گھر پہ نوک کریں، اندر سے پوچھا جائے کون ہو تو میں بولنے کے بجائے ہمیں اپنا نام بولنا چاہیے، اپنا تعارف کروانا چاہیے۔ یہ 5ویں ہدایت ہے۔ اور 6ٹی ہدایت، 6ٹا ادب یہ ہے کہ اندر جھانکنے سے احتیاط کرنا چاہیے۔ ہم اجازت لینے کے لیے جب کبھی جاتے ہیں تو کبھی دروازہ کھلا رہ جاتا ہے، کبھی پردہ ہٹا ہوا رہتا ہے، اندر نظر پڑ جاتی ہے۔ تو اس سلسلے میں ہدایت یہ ہے کہ ایسا کرنا بالکل بھی درست نہیں ہے۔ ایک صاحب آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملاقات کرنے کے لیے، ایک ہول نظر آیا، سوراخ نظر آیا، جھانکنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہو گئے۔ ایک لکڑی تھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں میں، ارشاد فرمایا اگر مجھے پتا چلتا کہ تم یہاں سے جھانک رہے ہو تو میں یہ لکڑی تمہاری آنکھوں میں چبو دیتا۔ اجازت لینا
اسی لیے ہے تاکہ تمہاری نظر اندر نہ پڑے، اور جب نظر ہی اندر پڑ گئی اور اندر تم نے دیکھ لیا تو پھر اجازت لینے کا کوئی مطلب نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انما جعل الاستئذان من اجل البصر، کہ اجازت لینے کا اصل مقصد تو دیکھنے سے احتیاط کرنا ہے، جب دیکھ لیا تو پھر اجازت لینے کا کیا مطلب ہے؟ اس لیے پردہ ہٹا ہوا ہو، ڈور کھلا ہوا ہو، کوئی ہول ہو، کچھ بھی ہو، ہمیں اندر جھانکنے سے احتیاط کرنا چاہیے، اجازت پہلے لینی چاہیے۔ اور ساتویں ہدایت یہ ہے، ساتواں ادب یہ ہے کہ ہم اجازت لینے کے لیے جائیں تو دروازے کے سامنے نہ ٹھہریں۔ ابھی ہم نے سنا کہ اجازت لینے کا اصل مقصد یہ ہے کہ اندر ہماری نظر نہ پڑے۔ اگر ہم دروازے کے بالکل سامنے ٹھہریں گے، جیسے ہی دروازہ کھلے گا کوئی لیڈی ہوگی، کوئی خاتون ہوگی، نامحرم پر نظر پڑ جائے گی، اندر ہماری نظر چلی جائے گی۔ اس لیے جب اجازت لینے کے لیے جائیں تو کسی ایک سائیڈ میں، دائیں طرف بائیں طرف ٹھہر جائیں، دروازے کے بالکل سامنے ہرگز نہ ٹھہریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول ابو داود شریف کی روایت میں بتایا گیا کہ اجازت لینے کے لیے کسی سے ملاقات کے لیے جاتے تھے تو سامنے نہیں ٹھہرتے تھے، دائیں یا بائیں کہیں ٹھہر جایا کرتے تھے۔ تو یہ بڑے خوبصورت آداب ہیں، بڑی شاندار گائیڈ لائنز ہے۔ کسی سے ملاقات کے لیے جانا ہے، کسی کے گھر میں داخل ہونا ہے، اور ہم اپنے علاوہ کسی کے بھی گھر کو ہم جا رہے ہیں تو ان آداب کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ جو چھوٹے بچے ہیں، نابالغ بچے ہیں، ان کے سلسلے میں تھوڑا سا حکم الگ ہے۔ ان کو یہ اجازت ہے کہ وہ بغیر پرمیشن کے، بغیر پوچھے ہوئے کسی کے بھی گھر میں، پڑوسی کے گھر میں، رشتہ دار کے گھر میں، چھوٹے بچے اگر ہیں تو بغیر اجازت وہ جا سکتے ہیں، داخل ہو سکتے ہیں۔ البتہ 3 اوقات ایسے ہیں جس میں چھوٹے بچوں کے لیے بھی یہ ہدایت ہے کہ وہ پرمیشن کے بغیر، اجازت کے بغیر نہ جائیں۔ قرآن کریم میں آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ ومن بعد صلاة العشاء۔ 3 اوقات، ایک تو فجر سے پہلے، اور پھر ظہر کے وقت جو عموماً آرام کا وقت ہوتا ہے، اور عشاء کے بعد اجازت لے کے چھوٹے بچوں کو جانا ہے، کیونکہ یہ عموماً آرام کا وقت ہوتا ہے اور انسان سوتا رہتا ہے۔ اس لیے ان 3 اوقات میں اجازت لے کے جانا ہے۔ ان کے علاوہ چھوٹے بچوں کو کسی کے گھر میں جانے کے لیے اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ تو یہ بڑی شاندار تعلیمات ہیں، ہمیں بھی ان پر عمل کرنا چاہیے اور چھوٹے بچوں کو بھی ان آداب سے واقف کروانا چاہیے۔ اور ایک بڑی اہم بات اجازت لینے سے متعلق یہ بھی ہے کہ ہم کسی دوسرے کے گھر کو جا رہے ہیں تو یہ ہدایتیں ہیں، یہ گائیڈ لائن سے ان کو فالو کرنا چاہیے۔ کبھی کبھی ہمیں اپنے ہی گھر میں اس طریقے کی سچویشن پیش آ جاتی ہے، اجازت لینے کی ضرورت پڑتی ہے۔ جیسے جوائنٹ فیملی اگر ہے، ماں کا ایک الگ کمرہ ہے، بہن کا ایک الگ کمرہ ہے، بھائی بھابھی کا ایک الگ روم ہے، تو پھر ایسی صورت میں بھی ہمیں یہی ساری ہدایتیں فالو کرنی ہے، یعنی پرمیشن لیے بغیر اندر نہیں جانا، نوک کر کے جانا، اجازت ملے تو اندر چلے جانا ورنہ نہیں جانا۔ یہ ساری جو ہدایتیں ہیں، ان ساری ہدایتوں کو ہمیں اپنے گھروں میں بھی، جہاں جوائنٹ فیملی سسٹم ہو، وہاں فالو کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ اس سے بڑی برکتیں ہمارے گھروں میں نظر آئیں گی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نورانی طریقوں کی وجہ سے ہمارے گھروں میں انشاءاللہ برکتیں اور رحمتیں نازل ہوں گی۔ یہ جو کسی اور کے گھر میں جانے سے متعلق، دوسروں کے گھر میں انٹر ہونے سے متعلق، اجازت لینے سے ریلیٹڈ جو گائیڈ لائنز بتائی گئی ہیں، یہ خوبصورت گائیڈ لائنز، یہ خوبصورت تعلیمات اگر آپ کو پسند آئی ہیں تو پھر لائک کریے، کمنٹ کر کے بتائیے، اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ ہمیں دوسروں کے گھر میں کیسے انٹر ہونا ہے۔